تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اٹھارہواں پارہ سورہ الفرقان، اس کی ابتدائی چند آیات کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شان، یہ کیوں اتارا گیا ہے اور اس کو اتارنے والی کون سی ہستی ہے، اور غیر اللہ کو پکارنے والے وہ لوگ کیسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جن کے قبضہ میں نفع اور نقصان نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بہت سے نام ہیں، مشہور نام ایک اس کا قرآن ہے جس کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے کوئی کتاب بھی اتنی نہیں پڑھی جاتی ہے، نہ پڑھی جائے گی۔ تلاوت صرف اس کی جاتی ہے، الفاظ اس کے موجود ہیں۔ تورات کا، زبور کا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ ابھی یوسف اسلام جب مسلمان ہوئے تو اس نے کسی یورپ کے شہر میں ایک دن چیلنج کیا کہ یہ میرے پاس بائبل ہے جس کو تم کتاب مقدس کہتے ہو، 100 سال کے نسخے میرے پاس ہے اور ہر ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے مختلف ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، ساری دنیا میں پھر جاؤ تو اس قرآن کا نسخے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اور اس کتاب کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے حفاظت میں کر لیا۔ چنانچہ اس کا نام ایک قرآن ہے، تلاوت کی جانے والی کتاب، دنیا بھر میں نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، رمضان میں سنائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نفلی عبادت نہیں ہوتی، کلمہ طیبہ، درود پاک، ذکر اذکار نہیں ہوتا، وہ گھر چاہے کتنا عمدہ بنا ہو وہ قبرستان کی طرح ویران ہے۔ دوسرا نام اس کا فرقان ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اب جب قرآن آ چکا ہے، عقیدہ وہی صحیح ہے جو قرآن تصدیق کرتا ہے، عمل وہی صحیح ہے جس کا خدا کا قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے، اخلاق وہی صحیح ہے۔ کسی دانشور کا کلام نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی نعت، کوئی غزل، کوئی شعر، کوئی مرثیہ اس کے مقابلہ میں نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور یہ کلاموں کا بادشاہ ہے۔ مخلوق میں سب سے اونچا کلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ بھی در حقیقت وہی ہے۔ فرق یہ کہ قرآن وہ وہی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں، اور حدیث وہ وہی ہے جس کے الفاظ آپ کے ہیں لیکن مفہوم وہ اللہ پاک کی جانب سے القاء کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتیں دینے والا وہی ہے جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پہ اتاری ہے۔ وہ بندے کون ہیں؟ بندگی کا وہ مقام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، اپنی کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ کیوں اتاری ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کے لیے خدا کا قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بن جائے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں، ان کی تعلیمات وقتی ہوتی، قرآن آج سے 1400 سال پہلے لوگ، آج کا انسان جو مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور قیامت کو چاہے کتنا وقت باقی ہو، یہی قرآن ہے جو تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
مجھے اللہ پاک نے بہت سی خصوصیات دی ہیں۔ ایک خصوصیت کی ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا رعب ایک مہینہ کے فاصلے پہ جاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاسم کا خط مبارک لے کر جب صحابی کسی ملک میں داخل ہوتے تو بادشاہ تختوں پہ کانپ جایا کرتے تھے۔ دوسرا، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور تیمم بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کی عبادتیں صرف مسجد اپنی عبادت گاہ میں، ہماری جہاں وقت آ جائے پاک جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو نہ ہو تو تیمم مٹی سے کر سکتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے نبی خاص قوموں کی طرف، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے حلال فرمایا ہے۔ تو قرآن عالمین کے لیے نذیر ہے۔ آج کا انسان دنیا بھر کے جنات تک بھی اسی قرآن پاک سے دنیا کی قیامت کی ابدی فلاح پا سکتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ سروری زیبا فقط تو ذات بے انتہا تو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آگری، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، مگر میں آج تجھ سے کیا کہ ان کی لاحت کا پتہ نہیں۔ بادشاہ اصل اللہ ہے، پھر اللہ نے عزت سب سے زیادہ دی ہے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو، پھر عزت اللہ نے دی ہے انبیاء علیہ السلام کے غلاموں ان کے ماننے والوں کو۔ فرمایا ولم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو پوتریلا نہیں بنایا ہے۔ جس طرح لا ولد آدمی اپنی زمین کا جائیداد کا اختیاری کسی کو بنا دیتا ہے، اپنے اختیارات اس کو دے دیتا ہے۔ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی زودیاں کی ہیں، ان پیروں فقیروں نے بڑے چلے کاٹے ہیں، اس لیے خدا نے ان کو اپنی خدائی میں اختیار دے دیا ہے۔ حاشا وکلا، اللہ نے کسی کو بھی اپنی اس خدائی کے اندر اپنا نائب اور متصرف نہیں بنایا ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہی میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی دیوی نہ دیوتا، نہ پیر نہ پیغمبر، نہ ملائکہ نہ جنات۔ وخلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اللہ پاک نے اس کو ایک ٹھیک اندازے کے ساتھ رکھا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک اتارا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اکثریت دنیا کی شرک کرتی ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے۔ وہ کیسے ہیں؟ لا یخلقون شیئا، کوئی شے وہ بناتے نہیں ہیں، وہم یخلقون، وہ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، وہ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ مالک نہیں ہے اپنی موت کے، نہ زندگی کے، نہ جی کر اٹھنے کے۔ ایسی عاجز چیزوں کو لوگوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والا اللہ ہی ہے جس نے فرقان اتارا ہے اپنے بندے پر۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والا اللہ ہی ہے کہ جس کے قبضہ میں بادشاہی ہے، اصل بادشاہی تو اس کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، نہ مرنے میں کسی کا اختیار، نہ آنے میں کسی کا اختیار۔ وہ فرمایا تمہیں پیدا کیا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمائے گا کون تم میں سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہ بات صرف اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے۔ برا انسان کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور اعمال برے۔ تو برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور نوست بھی، یہ بھی انسان کی اصل بد عملی ہے، برکات دہندہ۔ قرآن میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ الرحمن، جس میں 32 بار اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کو خطاب فرما کے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ آخری آیت ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے رب کا نام برکت والا ہے جو بزرگی اور شانوں والا ہے۔ اور نوست بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ اس پر یہ بات، یہ مہینہ سفر
صفر کا ہے اسلامی مہینہ، آج اس کی 4 ہے، اور ہمارے عوام میں مشہور ہے اس مہینہ کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مہینہ میں وبائیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور وہمی لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ خدا کا قرآن بتاتا ہے کہ یہ توقع اللہ کی ذات کے پاس نفع نقصان ہے، نہ دن منحوس ہے، نہ آدمی منحوس ہے، نہ جگہ منحوس ہے۔ کئی جگہ ایسا ہوا کہ عورت بیاہ کے لائے تو اتفاق سے ان کے گھروں میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو کہنے لگے اس کے پاؤں خراب ہیں جس وجہ سے ہمارے گھر میں، حالانکہ یہ سب مسئلے اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ، ایک سے بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ پہلے کو بھی اللہ لگاتا ہے، دوسرے کو بھی اللہ لگاتا ہے۔ جب صحابی نے، حضور نے یہ بیان فرمایا تو صحابی کہنے لگے کہ ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے سب کو خارش لگا دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا فمن آدم اول، مجھے بتاؤ پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ کہ اللہ نے، کہ دوسرے کو بھی اللہ لگاتا ہے۔ ہمارے استاد شیخ حدیث حضرت مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ میں ہم ان سے پڑھتے تھے تو فرماتے تھے دوا میں شفا نہیں ہوتی، شفا اللہ ڈالتا ہے۔ آگ جلاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ضرور جلاتی، چھری کاٹتی تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی ضرور کاٹتی، پانی ڈبوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی ڈبو دیتا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے حکموں کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ دوا میں بھی تاثیر اللہ پاک ڈالے تو تاثیر پیدا ہوتی ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں بتاؤ پہلے کو کس نے دیا ہے؟ ولا طیرہ، نوست بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی منگل کا دن نیس ہے، اس دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، کوئی کہیں گے جی فلاں آدمی نیس ہے، کوئی کہیں گے فلاں دن نیس ہے، فلاں جگہ نیس ہے۔ فرمایا نہیں، نوست کوئی بھی نہیں، اصل نوست انسان کی اپنی بدعملی ہے۔ ولا حامہ، نہ یہ ہے کہ الو، لوگ کہتے ہیں الو جہاد کو جس گھر سے گزر جائے تو موتیں ہی موتیں ہوتی ہیں۔ ایسا کون سا گھر ہے جن کو خدا نے مارنا نہیں ہے؟ دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک اللہ ہے جس کا نام ہے خود آ، جو ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا، باقی جو آیا ہے دیر یا سویر اپنے وقت پر اس نے ضرور دنیا میں جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام پرستی کا علاج کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ 3 صاحبزادے ہیں، طیب، طاہر اور قاسم، ان کو ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے شیرخواری میں فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو صحابی لوہے کا کام کرتے تھے ان کے گھر دودھ پیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بچہ فوت ہو رہا ہے، آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں بچہ اٹھایا تو بچہ فوت ہو گیا۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی چیز سے بھی ٹلتی نہیں ہے، اس کے ایک وقت مقرر ہے۔ چنانچہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعض صحابی کھڑے ہیں تو اگر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ایک ہمیں یہ کتاب دی ہے قرآن خاموش، ایک چلتا پھرتا اس کا نمونہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قرآن میں صبر کا حکم ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرا دل ہے ابراہیم بیٹے تیری جدائی پہ غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی بی ربنا، منہ سے وہی بات کریں گے جس سے رب راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھ کا رونا، دل کا غمگین ہونا انسان کمزور ہے، اس کے بس کی بات نہیں، تو آپ نے صبر کی تشریح بھی فرما دی۔ اس دن اتفاق سے سورج کو گرن لگ گیا۔ نبی پاک ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ما تکون فی الجاہلیہ، جاہلیت میں جو دور تھا پہلا اس میں آپ کیا کہتے تھے سورج کو چاند کو گرن لگ جائے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ تھا آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا مر گیا ہے، اس وجہ سے ہمارا خیال ہے آج آپ کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے تھے اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ کا نبی ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ بھی دور کر دیا۔ فرمایا سنو سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی
اس کا بلب کا خرچہ ہم نہیں دے سکتے. خدا کا سورج چڑھتا ہے تو جتنی دنیا کو منور کرتا ہے کوئی اللہ خرچہ نہیں لیتا. چاند اللہ پاک دیتا ہے اور اللہ کا نظام اتنا پکا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا جی آج سورج کی روشنی مدھم ہے اس کے بلب فیوز ہو گئے ہیں, آج چاند جو ہے یہ کمزور ہو گیا ہے, آج فرشتے اس کو ورکشاپ پہ لے گئے ہیں. نہیں, خدا کا ایک نظام ہے, وہ مضبوط ذات کا نظام ہے, اس میں کبھی خلل کو نقصان. انسان کے سارے نظام فیل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ نے جب تک یہ چلانے اللہ نے نظام چلانے ہیں. فرمایا یہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں, انہیں گرن کسی کے مرنے سے یا پیدا ہونے سے نہیں لگتا ہے. یہ عقیدہ بھی تم رکھیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سفر کے مہینہ کو ہمارے عوام خالی کا مہینہ کہتے ہیں, 13 تیزی اور کہتے ہیں اس میں بلائیں اترتی ہیں, یہ اسلام میں قطعاً بات نہیں ہے. نفع اور نقصان ہے, فائدہ اور ضرر ہے, سب اللہ کی طرف سے ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی 1400 چھوٹی بڑی کتاب ہے, اور آج جب عورتوں کو آزاد کرنے کے لیے ہر طرح کوشش کی جا رہی ہے تو دہشتی زیور ہر گھر میں مسلمان عورت کے پاس ہونا چاہیے. وہ لکھتے ہیں کوئی وامی بادشاہ تھا, وہ صبح شکار کو جاتا. یہ تو پہلے بادشاہ ہوتے نا, شکار کھیلتے تھے, اب تو بیچارے دیکھ بھی نہیں سکتے باہر, اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا ہوا ہے. حضرت ثانی فرماتے ہیں سب سے بڑا قیدی وہ ہوتا ہے جس کے گرد بہت زیادہ پار ہوتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ سو سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے. وہ پہلے بیگم بادشاہ ہوتے کہ جنگلوں میں شکار کے لیے جاتے تھے تو وہ تھا بڑا وامی, تو راستے میں نوکروں کو بھیجتا کہ دیکھو کوئی منحوس آدمی راستے میں کھڑا ہو تو اس کو پکڑ لو. اتفاق سے غریب آدمی راستے میں مل گیا تو نوکروں نے اس کو پکڑ لیا کہ آج اگر شکار ہاتھ نہ آیا تو تیری نوست ہے. شام کو بادشاہ سلامت واپس آئے تو شکار کوئی نہیں, تو کہا یہ منحوس راستے میں ملا ہے نا جس نے پوری خراب کر دی, اس کو مارنا شروع کر دیا. جب وہ مار کھاتا رہا تو کہنے لگا جی میری گزارش بھی سنیں, مجھے آپ کیوں مار رہے ہیں کہ تو صبح سویرے بادشاہ سلامت کو ملا ہے, بادشاہ کو شکار نہیں ملا, تو بڑا منحوس ہے. اس نے کہا میں اپنی اولاد کو وصیت کر جاؤں گا صبح سویرے بادشاہ کے متھے نہ لگنا, یہ بڑے منحوس ہوتے ہیں, سارا دن مار کھاتے گزر جاتی ہے, میں تم بڑے منحوس ہو. تو نوست برکت سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. یہ جگہ بھاری ہے, یہ جانور خراب ہے, یہ فلانا ہے, یہ بات بالکل نہیں ہے. نہ یہ سفر کے مہینہ میں کوئی ایسی بات ہے, سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کا نام ہے فرقان, حق و باطل میں فرق کرنے والا. قرآن نے جس عقیدہ کو ٹھیک کہا وہ ٹھیک ہے, قرآن نے جس عمل کو ٹھیک کہا, قرآن نے جس کھانے کو حلال کیا, قرآن نے جس پینے کو حلال کیا. 1000 ڈاکٹر ایک طرف, 1000 دانشور ایک طرف. دیکھیں ہماری ایمان کی کمزوری کتنی ہے. تو اللہ نے حرام کی ہے اور تمام منشیات بھی حرام ہے. 6 صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشاور چیز حرام ہے. ذہن یہ بن گیا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں میرے گھر ہمارے گھر میں کچھ لوگ تھے جن کو میں شراب پلا رہا تھا, اتنے میں گلی سے آواز آئی کہ آیت اتری ہے شراب حرام ہو گیا. تو میرے باپ ابو طلحہ مجھے فرماتے ہیں باہر جا کے دیکھو. تو میں نے کہا نبی پاک کی طرف سے منادی ہو رہی ہے کہ شراب حرام ہو گیا. تو جس کے ہاتھ میں تھا نا اس نے پیا نہیں اور لوگوں نے مٹکے توڑ دیے. یہ سین بن چکا تھا. آج دیکھیں سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے مضر صحت ہے, سگریٹ کی دکانوں پر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ کینسر کا سبب بنتا, توڑ کر پینے والے پیتے ہیں. چنانچہ اللہ نے شراب بھی حرام کیا. آج اس کے جتنے جدید نشے ہیں, مجھے اس دن ایک دوست وکیل صاحب ملے, کہنے لگے کہ ٹی وی پر ایک وزیر صاحب کہنے لگے کہ میں شراب پیتا ہوں, شراب پیا کرو, اس میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا پاؤڈر پینے میں نقصان ہے. حالانکہ حلت اور مت تو اللہ کے بس میں ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے, بات اصل میں یورپ والے شراب پیتے ہیں اور پاؤڈر سے ڈرتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں پاؤڈر کے خلاف واک بھی کرتے ہیں اخبارات میں تصویریں دینے کے لیے. یہ ہمارے ملک کا ایک فیشن ہے, یہ جی واک اور چل رہے ہیں جی. تو بھائی شراب کے خلاف تم واک کیوں نہیں کرتے جس کو خدا کے قرآن نے اللہ کے پیارے نبی نے حرام کیا ہے. قرآن تو کہتا ہے الفرقان, حق و باطل میں فرق. آج کوئی چیز بھی ہماری ایمانی کمزوری یہ ہے, ڈاکٹروں نے پیچھے کہہ دیا تھا کہ مرغیوں کو بیماری لگ گئی ہے,
کھانے والا مر جائے گا تو مرغیاں سب کے سب لوگوں نے چھوڑ دی، لیکن اللہ اس کے رسول نے کتنی چیزوں کو حرام کیا ہے، ہمیں اس بات پہ اعتماد بھی نہیں ہے کہ جو باتیں وہی سے حرام ہوتی ہیں ان کے اندر کیا تعلقات ہوتے ہیں۔ بات پہ بات آ گئی، مجھے اسلام کی سچائی کے لیے کسی غیر مسلم کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بڑا اس کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتا جس برتن میں پانی یعنی جھوٹا کر دے تو اس کو مٹی سے مانجو۔ جرمنی کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی دیکھی وہ بڑی حکمت والی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ یہ مٹی سے مانجنا کیوں کہا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں زہریلے، اور اس کا تریاق نوشادر ہے۔ نوشادر ہر جگہ ملتی نہیں، تو یہ مٹی جو اللہ نے بنائی ہے اس میں ایک جز نوشادر کا بھی ہے۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ واقعی پیغمبر اللہ کا ہے کہ بھائی کتا ہر جگہ ہے، نوشادر کہاں ملے گی؟ تو اس لیے اسلام نے مٹی سے مانجنے کا حکم دے دیا تاکہ کتے کے زہریلے اثرات جو ہیں وہ برتن سے چلے جائیں۔ تو میں اس کے بعد مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ ارشاد ہے اللہ پاک نے اپنے بندے کو اتارا ہے۔ معراج کے واقعہ میں حضور کو بندہ کہا گیا۔ ہم کلمہ طیبہ پر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حاجت روا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ اب بندگی کا وہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نہ جبریل کو حاصل ہے نہ کسی کو بھی مخلوق میں حاصل ہے، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، لیکن آپ کو بندہ کیوں کہا گیا؟ ہم سے پہلی قومیں اس لیے گمراہ ہوئی، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو بہنی اللہ یا خدا کا بیٹا۔ شک ہو تو ٹیکسلا جا کے اسپتال میں کبھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بش جو آج کا فرعون ہے یہ بھی اسی عقیدے کا مالک ہے کہ یسوع مسیح ساری کائنات کے مربی ہیں، ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وہ تو ماں سے پیدا ہوا ہے، اس کا باپ نہیں تھا، اللہ کی قدرت ہے۔ جو ماں سے پیدا ہوا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا ہے، معبود ہوا ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبدو کا لفظ کیوں کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ لا تطرونی، میری شان میں اس نے مبالغہ میزی نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا کر خدا بنا دیا ہے۔ میرے بارے میں کہنا عبد اللہ و رسول، اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، تاکہ یہ شرک کا ذہن مسلمانوں میں نہ رہے۔ یہ ہندو جن کو دیوی دیوتا مانتے ہیں، برہمن یہ بھی سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بگڑتے بگڑتے آج ان کے پاس صرف بت پرستی کی اور کوئی چیز بھی باقی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن نے حضور کی سب صفتیں بیان کی، لیکن کہا عبد ہیں آپ، اللہ کے بندے ہیں، تاکہ وہ افراد تفریق جن میں پہلی قومیں غرق ہوئی ہیں وہ حضور کے بارے میں نہ پیدا ہوں۔ ارشاد فرمایا میرے بارے میں نہ کہنا عبد اللہ و رسول کہنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑھا کر یہ جو آغا خانی آج جن کا نام اخبار میں آپ سنتے رہتے ہیں، آپ ان کے عقائد پڑھیں، یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے اس میں اللہ حلول کر کے آ جاتا ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ خدا کی ذات تو کسی میں حلول نہیں کرتی۔ یہ حلول کا عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی کے روپ میں کبھی کسی کے روپ میں آتا ہے۔ تو سچی باتیں خدا کے قرآن کی ہیں، سب سے سچی باتیں۔ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا پیغمبر اور میرا قرآن سارے جہانوں کو ڈرانے والا۔ آج انسان کتنا پریشان ہے، عقائد کے لحاظ سے، امن کے لحاظ سے ہر درجے کا پریشان ہے۔ خدا جانتے آج بھی اس کے پاس اگر لائحہ عمل ہے تو خدا کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے۔ انسانی نظام مکمل فیل ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے وہ طالبان جن کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، جاہل کہا جاتا ہے، انہوں نے اس دور میں خدا کا قرآن نبی کی سنت نافذ کر کے دکھا دیا کہ جرائم اس سے ختم ہو گئے، اور یہ صرف اللہ نے استعداد اپنی پاک کتاب میں اور اپنے پیارے نبی پاس ان کی تعلیمات میں رکھی ہیں۔ باقی انسانی سارے نظام ختم ہو چکے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہزار بار ہم ایک دفعہ کابل گئے تو ڈھونڈے، ہمیں سپاہی کو نظر نہیں آیا۔ ہم نے کہا یہ صرف خدا
کے قانون کی بات ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے، لیکن لوگ ڈر کے مارے احترام کر رہے ہیں۔ آج حالت کیا ہے جی؟ عدالتیں محفوظ نہیں ہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری نجات کے لیے خدا کا قرآن ہے، یہ امریکہ کا نظام یا ہندوؤں کے ساتھ تعلقات یہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے۔ نجات کے لیے اللہ کا نظام، اللہ کے پیغمبر کا نظام ہے، اور قیامت تک کے لیے وہی نظام ہے۔ یہ بات اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ انسان حدیث میں آتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تیرا مال تین چیزیں، ماں عقل فافنا، جو تو نے کھا پی لیا، اور لبس فابلا، پہن کے توڑ دیا، اور آتا فقتنا، یا اللہ کی راہ میں دے کے آخرت کے لیے جمع کر دیا، وما سوا ذالک، اس کے سوا تو چلا جائے گا، وارث پیچھے تیرے مال پہ جھگڑیں گے۔ تیرا مال تو تین چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہی اصل کس کی؟ آسمان و زمینوں کی۔ ہم دہلی میں گئے، ہمایوں کا مقبرہ شاید 1 مربع میل میں پھیلا ہوا ہوگا، تو وہاں کبوتر ویرانیوں کی چیزیں اڑ رہی تھی، بیکار لاوارث کتے پھر رہے تھے۔ تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ ہندوستان کا بڑے صغیر کا بادشاہ تھا، جب برما سے لے کر افغانستان تک سارا ایک ملک ہوتا تھا۔ تو ابن بطوطہ 5ویں صدی میں دنیا کا سیاح گزرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے، پھر ان کے مزارات بھی دیکھے۔ تو یہ شعر ہے اس کا فارسی کا کہ پردہ داری میں کنت بر کسر کسرا عنکبوت بوم نوبت بے زنت بر گنبد افراسیات۔ میں نے دیکھا کسرا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ کا خط گیا ایران میں، کسرا آتش پرست نے توڑ دیا، تو حضور نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، میرا خط توڑا خدا اس کی بادشاہی کو توڑ دے گا۔ تو فرمایا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہوا، اس نام کا بادشاہ دوبارہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کسرا کے مال پر مکڑی نے جالے تنے ہوئے کو صاف کرنے والا نہیں ہے، اور افراسیاب کی گنبد پر الو بول رہے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے بانگ درا میں لکھا ہے، آج ہمارے حکمران علامہ اقبال کا بہت نام لیتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کی کتابوں میں اللہ کی توحید ہے۔ اس کی کتابوں میں یورپ کی جو بے حیائی ہے، جس کو ہمارے اخبارات ٹی وی سب لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں، سخت مذمت ہے کہ یورپ کی اوریانی، وہاں کا جوا، آزادی، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اقبال کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ ایک طرف دالا و سکندر ہے جو دنیا کے فاتح گزرے ہیں، اور ایک طرف بلال ہے جو حبشے کا غلام تھا، امیہ مشرک کا غلام تھا۔ جب ایمان لے آیا تو کافر کا کام ہے تشدد کرنا، وہ انہیں گرم ریت پہ لٹا کے پھراتا، سینے پہ پتھر رکھتا۔ بلال کے منہ سے احد احد کی بات آتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مسجد بھی اسی کی طرف منسوب ہے، یار غار یار مزار، انہوں نے خریدا، حضور کا غلام بنا دیا، تو نبی نے ان کو پھر اپنا مؤذن ہونے کا شرط بخشا۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ دارا و سکندر کا نام آپ تاریخ کے کسی گمنام ورق میں ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن بلال، کروڑوں مسلمان بلال کو عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں جس کا کوئی حد و حساب بھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل عزت اللہ کی ہے، پھر اللہ کے نبی کی ہے، پھر اللہ کے نبی کے ماننے والوں کی ہے، باقی ساری وقتی عزت ہے۔ تو بادشاہی اصل کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ آئیے وہ بھی اکبر الہآبادی مرحوم بڑا زندہ دل شاعر گزرا، انگریز کے دور میں وہ انگریز کی مذمت میں سرکاری عہدیدار ہو کر وہ شعر کہتا تھا، اس کو بے پردگی نئی نہیں چلی تھی، اب تو یہ آزادی بن گئی ہے۔ تو اس کا یہ شعر ہے کہ بے پردہ نظر آئیں مجھے جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ وہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے اس نے کہا تھا۔ اب تو یہ یعنی نقاب پر پوری دنیا میں باس ہے، یہودی عیسائی نقاب پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، ہمارے حکمران بھی اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، حالانکہ خدا کے قرآن نے عورت کو وہ قیمتی چیز رکھا ہے جیسے سونا گھر کے بکس میں بند رہتا ہے اور لوہا اور ٹھپر سڑک پہ پڑے ہوتے ہیں، اسلام نے عورت کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی بنایا ہے، اور موجودہ معاشرہ اس کو عورت کو ایک بالکل بےہودہ چیز، حالانکہ عورت ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے، بہن ہے تو شفقت کی نگاہ بھائی کی اس کی طرف ہے، بیٹی ہے تو عفت کی چادر اس کے سر پر ہے۔ اسلام نے یہ مقدس رشتے اس کو عطا فرمائے ہیں۔ تو بادشاہی اصل کس کی؟ اللہ کی ذات کی ہے۔ میں بات کر رہا تھا ہمایوں کے مقبرے پہ، میں نے کہا واقعی بات صحیح ہے،
آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو اب جن کی اولاد بھی شہنشاہ، شاہ جہان، شہنشاہ کہلاتے تھے، اور آج ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے نہیں، حالانکہ یہ مسلمان ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اصل بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے، اصل بادشاہی اللہ کی ذات کی ہے۔ حضروں میں ہمارے مدرسے میں ایک بوڑھے شخص فوت ہو گئے ہیں، 96 سال عمر کے، رحمہ اللہ آتے، ایک دن آئے بیٹھے، میں سبق پڑھا رہا تھا، تو میں نے کہا بابا جی کس طرح آئے؟ پیدل آیا، کوئی دور ہے، 6 میل دور سے پیدل آئے۔ تو میں نے کہا سنائیں آپ کیا حال ہے؟ راستے میں آیا، اب ایک جاہل آدمی کی جس کے دل میں ایمان ہے بات سن، راستے میں آیا تو ایک آدمی ہل چلا رہا تھا وہ سید، تو میں نے اس کو سلام دے کے کہا شاہ صاحب یہ زمین آپ کی ہے؟ تو اس نے ہاتھ پہ ہتھی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا زمین میرے اللہ کی ہے، آج کل اس پر باری میری ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ زمین جو ہے نا اس پر ہندو رہے، انگریز رہے، آج کل ہم ہیں، پھر آخر ہمارا اصلی وطن وہی ہے جہاں پر ہماری آپ کی واہ میں تو بڑی عبرت کی بات ہے، بسیں اسپتال سے چلتی ہیں اور سیدھا قبرستان اصلی گھر میں جا کے پہنچتی ہیں، یہی ہماری ابتدا اور ہماری انتہا ہے۔ خدا کا قرآن اس انسانیت کی پوری تاریخ کو چند جملوں میں بند کرتا ہے، او انسان سوچ، من ای شین خلقا، تجھے رب نے کس سے بنایا؟ من نطفے سے جو بنایا، خلقہ، اللہ نے تجھے اندھیروں میں پیدا کیا، فقدرہ، وہاں تیرا یہ سارا سائز بنایا، اور ثم السبیل یسرہ، پھر تجھے نکالا ایک راستے سے، پھر تجھے موت دی، پھر تجھے قبر میں پہنچایا، پھر ایک وقت آئے گا کہ مٹی سے تجھے نکال لیا جائے گا۔ یہ ساری انسانیت کی تاریخ ہے جسے قرآن چند جملوں کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ اسلام کی باتیں بھی بڑی حکیمانہ ہیں۔ جب میت قبرستان میں اتارا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اس مٹی سے تمہیں بنایا تھا، آج اس میں تم مر رہے ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ اسی سے زندہ ہم قیامت کو کریں گے۔ یہ گویا جنازے کے بعد میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسلام کی ساری باتیں وہاں پر گویا ان الفاظ کے اندر ادا کر دی جاتی ہیں۔ تو بادشاہی اصل کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نبی نہ ولی، کوئی جن بھوت فرشتہ، اس خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تو ہر چیز بنائی ہے، اللہ نہ بناتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سارے اس کے بنے ہوئے ہیں، اور فرمایا انہوں نے ایسے معبود بنا لیے جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب دامت حضوم پشاور والے کہتے ہیں میں ایک دفعہ ہندوستان گیا تو ایک پنڈت سے میری بات ہوئی، میں نے کہا تم کتنے بیوقوف لوگ ہو کہ تم گائے کو اپنا خدا مانتے ہو، حالانکہ گائے جانوروں میں سب سے بیوقوف جانور ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ان دیوتاؤں نے چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن کی یہ آیت جو پچھلے پارے میں ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کا جالا ہے، اتخذت بیتا، جس نے کیا کیا؟ گھر بنا لیا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور پھر میں نے کہا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یخلقون ذباب، وہ کیا ہے؟ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے چاہے جمع ہو جائیں۔ تو آپ کا کتنا مذہب بیوقوفوں والا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر، تو حضرت نے بیان کیا کہ ہندوستان کا ایک بڑا سائنسدان ڈاکٹر تھا پرشاد، صبح سویرے جاتا، بت کے منہ میں دودھ ڈالتا تو اس کی پیشاب کی پتھر کی نالی بنی ہوئی تھی، اس سے آگے ہاتھ رکھ کے پی کے جاتا تھا۔ اس کی عقل کا یہ حال تھا، اور بڑا ڈاکٹر بڑا ذہین تھا، اور کسی نے صحیح کہا ہے اللہ یہ توحید کا نقطہ تو بلال کو سمجھا دے جو بکتا ہوا غلام ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب کو نہ سمجھائے جو اپنے آپ کو مکہ کے سردار اور قریشی کہتے ہیں، یہ جس پر تیرا فضل ہوتا ہے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ مخلوق ہے، وہ ضرر کے نفع کے موت کے حیات کے کچھ بھی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے پڑوس میں ہندو بت کی پوجا کر رہا ہے، اس دن اخبار میں میں نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم صاحب جمالی صاحب جن کے بارے میں آتا تھا کہ یہ پتلون اس لیے یہ رہتے ہیں کہ سائز کی پتلون ہی کوئی نہیں ہے، وہ جمالی صاحب بیچارے سر پہ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں۔
اخبار میں تصویر آئی تو ہم نے کہا دیکھیں ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اسلام میں قبر پرستی یا قبروں پر غلاف یا چادریں کوئی چیز نہیں. اسلام میں مرے کے لیے دعائے مغفرت ہے اور جو مر گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم جا کے کہے کہ بابا تو نے مجھے حکومت دینی ہے یا دلوانا ہے، اس لیے کہ عزت ذلت کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، کسی مردہ زندہ کی قبضہ میں اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا. تو مت اتنے بڑے لوگوں کی ماری ہوئی ہے کہ مردوں کے سامنے جا کے حاجتیں پوری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر رہے ہیں. ہم خود دہلی جب تبلیغی مرکز کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی قبر پر گئے تو وہاں ڈھول اتنے بج رہے تھے کہ کان سنائی بات نہیں آواز دیتی تھی. جی پاکستانی زائرین آئے ہیں وہ چادر چلانے کے لیے آئے تو ہم نے کہا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ قبرستان اس میں ڈھول بج رہے ہوں اور یہ وہ بزرگان دین ہے کہ جن کی وجہ سے ہندوستان میں خدا کی توحید پھیلی اور جن کی وجہ سے ہندوستان کے اندر بت پرستی ختم ہوئی ہے. بات پہ بات آ گئی. اسلام آج 1428 ہجری ہے. جب اللہ کا قرآن اترا 23 سال میں مکمل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ اس کا زندگی کا غمی شادی کھانا پینا سب کچھ عملی نمونہ بتا دیا. اسلام کا پیدائش کے وقت بھی علیحدہ طریقہ ہے، اذان ہے کان میں، نام بھی مسلمان کا علیحدہ ہے، موت کے وقت بھی مسلمان کا اپنا طریقہ ہے. یہ ہمارے پڑوس میں ہندو جلاتے ہیں مردوں کو، گنگا میں جمنا میں بہا دیتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک اپنا طریقہ ہے. ہمیں کسی چیز کی طرف بھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جو ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی ہے وہ ترقی کتنی افسوسناک ہے. آپ دیکھیں یہ نصاب تعلیم آج 60 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو، اب تک نصاب تعلیم میں ہم نے قرآن کو اور حدیث کو اجاگر نہیں کیا. تو اب جو نیا نصاب تعلیم بنایا گیا امریکہ کی منظوری سے، اس میں راجہ اشوک جو ہندو مت کا بڑا بانی تھا، ہندوستان کا جو قومی سکہ ہے نا وہ راجہ اشوک شیروں پر بیٹھا ہوا ہے، اور رام چندر ان کی کہانیاں بھی 8ویں 9ویں کی سکول کی کتابوں میں داخل کی گئی ہیں تاکہ ہم ہندو تہذیب کو بھی سمجھ سکیں. ٹیکسلا ہڑپا موہنجودارو پر کروڑوں روپے حکومت خرچ کر رہی ہے کہ ہم ہندوؤں کو خوش کر سکے کہ ہم تمہاری آثار قدیمہ کی حفاظت کر رہے ہیں. میں تو یہی عرض کرتا ہوں خدا کے لیے ان مسلمان بچوں کو مسلمان رہنے دیں. اگر آپ نے ان کو تعارف ہی کرانا ہے تو ابو جہل کا کیا قصور ہے، ابو لہب کا کیا قصور ہے. ابو لہب جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے آپ اس کے ذکر سے بھی ان طلباء کو آشنا کرائیں. ہندو کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے دیکھا سمجھوتا ایکسپریس میں ہندوستان نے دھماکے کرائے، ہمارے حکمرانوں نے ان کو فون کیے جواب نہ دیا، کہا ہماری ٹیم جاتی ہے، کہا ہمارا ملک خود مختار ہے. ہمارا جہاز جاتا ہے زخمی کرانے کی نہیں مانی، پھر بھی ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہو جائیں گے. کیوں؟ 100 بے گناہ بیچارے جلا دیے گئے اور پھر بھی ہمارے تعلقات خراب نہیں ہو گئے. یقین آپ کریں خدا کا قرآن کبھی غلط نہیں بات کہتا. خدا کے قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے. اور فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کے دو ہوں گے، یہودی اور مشرک. اسرائیل کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اور ہندو بت پرست کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ وہی ہندو ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. پاکستان جب بنا تھا ٹرینیں آتی تھی تو امرتسر میں سکھ ایک ایک ٹرین میں چڑھ کر بچوں عورتوں مردوں کو شہید کر دیتے. وہاں بیلوں لاشیں مسلمانوں کی پڑی ہوئی تھی. اب ہم کس بھول میں ہیں کہ ہم اس ہندو بت پرست کو اور اس سکھ کو اپنے گلے لگا رہے ہیں. بھائی خدا کا قرآن کہتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے، میں مال غنیمت لوں گا. فرمایا اتؤمن باللہ، اللہ کے ساتھ تیرا ایمان ہے؟ کہا نہیں. فرمایا لن استعین بمشرک، میں تو کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتا. ایک کام تو یہ دیکھیں بچے اب کیا پڑھیں گے رام چندر کے نام، اشوک کے نام اور گوپت رام کے. دوسرا
ہمارے ملک میں الرشید ٹرسٹ تھا، الاختر ٹرسٹ تھا. ابھی زلزلہ زدگان کے علاقے میں ان لوگوں نے اربوں روپے کی فی سبیل اللہ خدمت کی ہے. کوئی غفلہ نہیں ہے ان میں. ہمارے طلباء تبلیغی جماعت والے ان کے ساتھ جا کے کام کرتے رہے. ہم اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس پر پابندی لگا دو، تو الرشید پر الاختر پر پابندی لگا دی. رات کو کراچی سے فون آیا کہ اسلام اخبار پر اور ضرب مومن پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اب آپ سوچیں، ایک طرف مسجدیں ہم گرائیں، ایک طرف ہم رام چندر کی کسی بچوں کو پڑھائیں اور الرشید اور الاختر پہ پابندیاں لگائیں. یہ تو خدا کی قسم ہم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. ہم کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ لوگ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. آپ شاہ ایران جو ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا. امریکہ کا دستور ہے کہ جس سے وہ کام لیتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا ہے. صدام مرحوم تو آخر کلمہ پڑھ کے لوگوں کے سامنے مسلمان چلا گیا، پہلے امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا. طالبان اس وقت تک بہادر تھے جب وہ روس کو لڑ رہے تھے. جب امریکہ کو خطرہ ہوا تو اب وہ دہشت گرد بن گئے. اب دیکھیں، شاہ ایران سب سے بڑا ایجنٹ تھا. اس نے ایک جشن منانے کی کوشش کی، جشن شہنشاہیت. 2500 سالہ لوگوں نے اس کو خط لکھے کہ دیکھو یہ حضرت عمر فاروق نے ایران فتح کیا ہے، اس کے تو 1450 سال ہوئے، تم یہ 2500 سال پیچھے. اس نے کہا کہ میں ساسانیوں کی اولاد میں سے ہوں، اور ساسانی مشرق آتش پرست گزرے تھے تو میں ان کی اولاد میں اسی سے میں جشن مناتا ہوں. لیکن اللہ نے آخر بتایا کہ جس وقت نہ یعنی انگریزوں نے چاہا اس کو اتارنا، خمینی کو وہاں سے لایا گیا، تو دنیا کا کوئی ملک بھی شاہ ایران کو اپنے ملک میں اترنے کی جگہ نہیں دیتا تھا. دماغ کی رگ پھٹی، 16 ارب ڈالر اس کے نام جمع تھے، تو مصر میں آخر وہ دفنایا گیا. اور وہ آج اس کی ملکہ فرخ دیبا، اس کے 2 بچے جن کی کھانسنے کی تصویریں بھی دنیا میں آتی تھی نا، ایک گمنام سے محلے میں رہتے ہیں مصر میں اور چوری چھپے جاتے ہیں کہ کوئی ایرانی جا کے قتل نہ کر دے. تو معلوم ہوتا ہے شاہی اصل اللہ کی ذات کی ہے. خدا جس کو مٹا دیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی بنا نہیں سکتی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ الرشید ٹرسٹ پر کراچی کے کچھ علماء جو کراچی کے مدرسوں میں بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دیتے ہیں اور اپنے علاقوں میں جاتے ہیں زلزلہ کے علاقوں میں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ پہلے تو زلزلہ آیا تھا، اب زلزلہ اور آ گیا، کفر کا زلزلہ. این جی اوز کی جتنی تنظیمیں ہیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، وہ ان بیچارے لوگوں کو مال دے کر ان کے ایمان خرید رہی ہے، اس لیے ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں. چنانچہ کئی واقعات ہوئے. ایک نوجوان لڑکی 12 پڑھی ہوئی، 40,000 روپے پر کسی این جی اوز نے اس کو ملازم کیا. اتفاق سے وہ مر گئی. اس کے وہ رسائے اس کو لینے کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو عیسائی ہے، مسلمان تو نہیں. بھائی یہ مسلمان ہے. تو انہوں نے کہا اس کی ران پہ دیکھو صلیب کا نشان بنا ہوا ہے، یہ تو عیسائی ہو چکی ہے. انہوں نے کہا پھر دفع کرو اس کو، تمہارے حوالے ہے. تو آپ دیکھیں یہ الرشید نے، الاختر نے فی سبیل اللہ کام کیا ہے. اسلام اخبار واحد اخبار ہے جس میں بے حیا عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی ہیں اور مغربی تہذیب کو جو ہے فروغ نہیں دیا جاتا ہے. تو ہم اپنے حکمرانوں سے یہی کہتے ہیں، ہندو پر، عیسائی پر، یہودی پر اعتماد نہ کریں، خدا کے قرآن پر اعتماد کریں. اور خدا کے لیے ان رفائی اداروں کو، ان لوگوں کو ہرگز جو ہے نہ بند کریں جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. اور امریکہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اس کی تاریخ پڑھ لیں، انشاءاللہ 1 صدی دنیا میں اس کا تو سورج طلوع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی روس کی طرح آخر خوار کرے گا. اس لیے کہ ہمیشہ بادشاہی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہوتی ہے.